You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, मेरा प्रोग्राम रेगुलर देखने वाले जानते हैं कि मैं 12वां खिलाड़ी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहता हूँ और हमारे प्रोग्राम में ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कंसर्न विद इन कनाडा एंड इन पाकिस्तान जो उनके कंसर्न होते हैं उस पर बात होती है। पाकिस्तान में सियासत इतनी हो गई कि अब शायद हम लोग उकता चुके हैं। जब टेलीविज़न ऑन करें, जब सोशल मीडिया पे जाएं, यही होता है कि इमरान खान को अरेस्ट करने की एक और कोशिश की गई है, इतने हज़ार पुलिस वहाँ ज़मान पार्क पहुँचा दी गई है, इतने हज़ार पुलिस जुडिशल कम्प्लेक्स पहुँच गई है। अब शायद अगला मरहला बनी गाला भी हो, लेकिन इमरान खान समझदार निकले कि वो बनी गाला का अपना किला पहले ही छोड़ के चले गए। उन्हें पता था कि ये 27 किलोमीटर की जो मुस्लिम लीग नून की और राना सनाउल्लाह की हुकूमत है, बनी गाला तो उनके निशाने पे है और यहाँ अगर मैं रहूँगा तो उस तरह मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगी। इस मौके पे लाहौरियों को भी शाबाश देना पड़ती है कि लाहौरियों से इतनी तवक्को नहीं थी कि वो इमरान खान को घरों से बाहर निकल के इस हद तक रेजिस्ट करेंगे और इमरान खान को गिरफ्तारी से बचा लेंगे। जो लोग एतराज़ करते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तारी दे देनी चाहिए, मेरे ख्याल में दे आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। ऐसे एंकर पर्सन ये वजाहतें दे रहे हैं कि इमरान खान को क्या है जी कि दे दें, गिरफ्तारी दे दें। हत्ता कि यार ARY जो प्रो इमरान खान है उस पे बैठे हुए उनके सबसे सीनियर और सबसे महंगे एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी भी अगले रोज़ कह रहे थे कि इमरान खान दे देना जी गिरफ्तारी, क्या मसला है। उन्हें ये नहीं पता कि इमरान खान गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहा। ऐसी सूरत में जब आपको पता है कि शहबाज गिल के साथ क्या हुआ, आज़म सवाती के साथ क्या हुआ, और जब आपको ये भी पता है कि ये लड़ाई मुस्लिम लीग नून की वर्सेस इमरान खान नहीं है, ये किसी और की लड़ाई है, और अब तो इमरान खान ने खुल के बात करनी शुरू भी कर दी है और इसमें सारा कसूर हमारे नए आर्मी चीफ जनाब सैयद हाफिज़ आसिम मुनीर शाह साहब का है। आपको एक फ्रेश स्टार्ट लेना चाहिए था। आप क्यों एक्स आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा का बैगेज घसीटने की कोशिश कर रहे हैं? आप वो इतना भारी बैगेज है, आप वो घसीट नहीं सकेंगे। आपके पास एक चांस था, आप आते हुए कह देते कि मैं नया आर्मी चीफ आया हूँ और मैं फ्रेश स्टार्ट ले रहा हूँ, मेरी नज़र में है हर चीज़ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, एंड लेट्स हैव अ फ्रेश स्टार्ट। आप एक फ्रेश स्टार्ट लेते, आप सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट करते, और इलेक्शन में जब फैसला भी आ गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पे रख के आप चला देते कि ठीक है जी अब फैसला आ गया है, इलेक्शन में जाएं सारे। आप क्यों इन लड़ाइयों झगड़ों में पड़ गए? आप क्यों साइड ले रहे हैं? अगर आप साइड नहीं भी ले रहे तो ये तासुर तो पैदा हो चुका है ना कि आप साइड ले रहे हैं। और इमरान खान के मानने वाले अगर आप पे तनकीद करें तो वो अपने तौर पर हक बजानिब हैं, क्योंकि ये 27 किलोमीटर वाली हुकूमत इतना उनका दमखम नहीं है उनमें कि वो लाहौर में जाके इस हद तक दीदा दलेरी से काम लें। और स्पेशली आज जब इमरान खान, वो कहते हैं ना कि शेर अपनी कछार खाली छोड़ के जब इस्लामाबाद आ गया तो पीछे से खाली कछार पे आपने हमला कर दिया और ऐसा भयानक हमला किया, आपने ख़वातीन का भी एहतराम नहीं किया। बाहर निकल के इमरान खान की बहनें वहाँ बता रही हैं कि भाई यहाँ कोई मर्द नहीं है, आप क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, लेकिन फिर आपने वहाँ करेने ले गए आप, और आपने जो तोड़ फोड़ की। अगर आपने तलाशी लेनी थी घर की तो गेट तोड़ने की क्या ज़रूरत थी? इतना मजबूत, इतना वो नज़र आ रहा था, वो क्रेन से तोड़ के और फिर दीवारें और सारी, वहाँ दरख्तों ने क्या कसूर किया था? आप दरख्त भी आपने वो खेड़ दिए और जो बंदे वहाँ से मिले आपने अरेस्ट कर लिए। अब पता नहीं आप इधर उधर से कहाँ से लोग अरेस्ट करके वहाँ उसके खाते में डालेंगे कि ये हमने इमरान खान के घर से पकड़े हैं, और उन पे शायद उनमें कोई इश्तिहारी भी होंगे, उनमें कोई जराइम पेशा भी होंगे। आप कहीं से भी पकड़ के ले आएँ और कहें जी कि यहाँ से पकड़े हैं, तो क्या सबूत है कि आपने ये वाकई ज़मान पार्क के बाहर से और ज़मान पार्क से ये बंदे पकड़े हैं या कहीं और से पकड़े हैं? और फिर आजकल के सोशल मीडिया के दौर में आपको जब नज़र आ रहा है कि वहाँ हर बंदा कैमराज में फुटेज बना रहा है, आपकी वो फुटेज नज़र आ गई है, लोगों ने पकड़ लिया है कि आपके लोग खुद बैग लेके इमरान खान के घर में पुलिस वाले दाखिल हो रहे हैं और बाद में अंदर उसी बैग को खोल के उसमें से चीज़ें निकाल रहे हैं कि ये फ़लाँ चीज़ यहाँ से बरामद हो गई है। तो ये शायद ज़्यादा अरसा ये सिलसिला, ये चीज़ें, ये मामलात ना चलें। और आज सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे सदर पाकिस्तान की कम, क्योंकि वो तो PTI के हैं। अगर वो कोई बात करेंगे भी तो लोग कहेंगे ये तो इमरान खान के इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं। सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी इस वक्त हमारे आर्मी चीफ़ की है, क्योंकि वही एक ऐसी शख्सियत है पाकिस्तान में जिनकी सारे बात सुनते हैं और उनकी सुनना मजबूरी भी है, क्योंकि उनके हाथ में डंडा है। और स्पेशली इन हालात में जब इसहाक डार साहब को IMF की तरफ से ये तक थ्रेट आ चुका है कि आप हमारे लॉन्ग रेंज मिज़ाइल जो हैं उसको पाकिस्तान अपने प्रोग्राम को छोड़ दे, तर्क कर दे और शॉर्ट मिज़ाइल तक ही रहे, लॉन्ग रेंज मिज़ाइल तक ना जाए। जब आपको दुनिया भर को पता है और हमारी पाकिस्तान आर्मी
اور ہمارے ادارے اور ہماری شاید کوئی بھی گورنمنٹ اور کوئی بھی عوام اس مطالبے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اسحاق ڈار صاحب کو اگر وزارت خزانہ سے استعفیٰ بھی دینا پڑا تو شاید وہ دے جائیں, لیکن IMF کا یہ مطالبہ نہ وہ مانیں گے, نہ انہیں ماننا چاہیے, اور نہ قوم انہیں ماننے دے گی, کیونکہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر اور ہمارا سب سے بڑا دشمن انڈیا ہے. جب انڈیا کو آپ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے پورے عالمی اداروں نے کہ آپ شارٹ رینج میزائل بنائیں, لانگ رینج میزائل بنائیں, آپ ایٹم بم 1 بنائیں, 10 بنائیں, 100 بنائیں, اور آپ ان کے الٹے سیدھے تجربات بھی کرتے رہیں, اور ہمیں آپ کہتے ہیں کہ آپ فلاں بنائیں اور فلاں نہ بنائیں. یہ $1.2 بلین کا جو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو IMF کا آپ ایک پی نٹ کے طور پر دے رہے ہیں, $50 کروڑ تو اگلے دن چین نے پاکستان کو ٹرانسفر کر دیا. اور آج کے اس پروگرام میں ہم اسی پہ بات کریں گے کہ سیاست بہت ہو گئی, لیٹس ٹاک اباؤٹ بزنس, کیونکہ الٹیمیٹلی ہماری اگر کہیں سروائیول ہے, ہماری کہیں بچت ہے, اور ہم اگر سانس لے سکیں گے, زندہ رہ سکیں گے, تو وہ اسی صورت میں اگر ہمارے اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہماری یوتھ ہے وہ فری لانسرز کے طور پر IT انڈسٹری میں اپنا لوہا منوائے, اور ہمارے وہاں جو لوگ مخیر حضرات ہیں اور کاروباری لوگ ہیں وہ پاکستان کی زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹس بڑھائیں. اس سلسلے میں 1.10 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ذمہ داری اہم بنتی ہے کہ ہم دنیا بھر میں باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ہے, ہمارے تعلقات بھی ہیں, ہم نے دنیا کو دیکھا ہوا بھی ہے, اور پھر آج جو میرے پروگرام میں میرے معزز مہمان ہیں ایسے ہمارے پاس سکسیس سٹوریز بھی موجود ہیں. یہ میں نے 1 سال پہلے انٹرویو کیا تھا اور انہیں میں نے کہا تھا کہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, آپ اپنے طرح کے اور بھی لوگ انٹروڈیوس کرائیں. اور آج جب دوبارہ میں نے اپنے اسٹوڈیو میں انہیں بلایا تو اس سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یاد ہے آپ میرے پچھلے پروگرام میں آپ نے کیا وعدہ کیا تھا. الحمدللہ آج یہ اس پروگرام میں 2 ایسے بندے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں جو واقعی سکسیس سٹوری ان دا پائپ لائن ہے. انہوں نے ان کی ہاتھ پکڑ کے, ان کی انگلی پکڑ کے انہیں اس بزنس میں ٹریڈنگ میں شامل کیا. ان میں سے ایک دوست ہمارے جو ہیں وہ اس سے پہلے اوبر چلاتے تھے, دوسرے جو تھے وہ IT کی ایک وائٹ کالر جاب کرتے تھے, لیکن اب وہ دونوں نے ٹریڈنگ میں آ گئے ہیں. رائس کی ایکسپورٹ یہ کرتے ہیں, وہ رائس کی ٹریڈنگ کر رہے ہیں یہاں, اور وہ سارا لرن کر رہے ہیں ہاؤ ٹو امپورٹ things from Pakistan, how to import rice from Pakistan and other products from Pakistan. اور انشاءاللہ they are going to be another success story for us tomorrow. میرے آج کے معزز مہمان ہیں جناب شہروز یوسف چودھری صاحب. شہروز یوسف چودھری کا تعلق گجرانوالہ کی ہماری ایک سہیل رائس مل ہے, ان کے دادا جان نے بنائی تھی بہت عرصہ پہلے, اور بہت کامیابی سے ان کے دادا جان نے پہلے کام کیا, پھر ان کے والد صاحب یوسف چودھری صاحب کام کر رہے ہیں. ان کا پورا خاندان, ان کی پوری فیملی وہاں رائس کے کاروبار میں ہے, بزنس میں ہے. 2010 میں شہروز یوسف چودھری کینیڈا آ گئے ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ. ونزر یونیورسٹی سے انہوں نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں گریجویشن کی. وہاں سے بیچلر ڈگری لینے کے بعد پھر یہ GTA میں, کیونکہ اس دوران یہ دیکھ رہے تھے, اور ان کا ماشاءاللہ یہ ینگ ہیں, انرجیٹک ہیں, اور بڑی پلیزنٹ پرسنالٹی ہے. ہمارے GTA میں رہنے والے لوگ اکثر ان میں جانتے ہیں, اور جو انہیں جب ملا ہے, چاہے وہ میرے پروگرام کے حوالے سے ملے ہیں یا ویسے کسی تقریب میں ملے ہیں, وہ اس بات میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ واقعی یہ ایک آئیڈیل اوورسیز پاکستانی شخصیت ہیں جو کینیڈا میں ہیں. اور ہمارا پروگرام امریکہ میں اگر کوئی دیکھ رہے ہیں, یورپ میں دیکھ رہے ہیں, ڈنمارک میں دیکھ رہے ہیں, کسی اور جگہ دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے بھی یہ ایک سکسیس سٹوری ہے. اور میں نہیں کہوں گا یہ اپنا ٹیلی فون نمبر بھی شیئر کریں گے. یہ ان کا دعویٰ یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ دنیا بھر میں کوئی بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان سے کوئی چیز ایکسپورٹ کر کے لانا چاہتا ہے کسی بھی دنیا کے کونے میں, ان سے رہنمائی لینا چاہتا ہے, ان سے رابطہ کر سکتا ہے. یہ کہتے ہیں میں پاکستانیوں کے لیے 24/7 حاضر ہوں. اور یہ کیوں, یہ کہتے ہیں میں تو کر رہا ہوں, اور میرے والد صاحب, میرے دادا جان, ہمارا پورا خاندان بزنس میں ہے اور بہت سکسیسفل بزنس مین ہے پاکستان کے, اور میں کینیڈا میں بھی رائس لے کے آ رہا ہوں. وائی ناٹ, ہمارے اور بھی دوست رائس لے کے آئیں, اورنجز لے کے آئیں, مینگوز لے کے آئیں, اور پاکستان سے اور چیزیں لے کے آئیں جو لے کے آ سکتے ہیں. اور یہاں سے جو چیزیں ہمیں اچھے ریٹ پہ ملتی ہیں, جس میں پاکستان ارن کر سکتا ہے اور پاکستان کی ہیلپ ہو سکتی ہے, وہ چیزیں یہاں سے پاکستان بھیجی جائیں. میں ان سے پروگرام کے دوران پوچھوں گا کہ کون کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان سے یہاں کینیڈا اور امریکہ لائی جا سکتی ہیں, اور کینیڈا سے کون سی چیزیں پاکستان بھیجی جا سکتی ہیں اچھے ریٹس پر. ویلکم ٹو آر اسٹوڈیو جناب. بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت شکریہ جناب. پہلے تو میں نے تو بتا دیا مختصراً, آپ بتا دیں کہ یہ آپ کو یہ بزنس کا بچپن سے گھر میں آپ دیکھ رہے تھے کہ رائس مل میں آپ کے ڈیڈ جا رہے ہیں, انکل جا رہے ہیں, روزانہ گھر میں ایک بزنس کا ماحول تھا. بچپن سے ہی ایسا تھا کہ آپ نے بزنس میں ہی آنا ہے, یا آپ کا تھا آئیڈیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, انجینئر بنوں گا, پائلٹ بنوں گا, یا کچھ اور؟ اچھا, میں اگر آپ کو اپنی یہ سٹوری بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے سن کر, کیونکہ کئی دفعہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے وہ ایک بہترین کریٹر ہے, وہ پلانر ہے.
ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق بہت کچھ سوچتے ہیں کہ اچھا بھائی ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ رب العزت نے پلان کیا ہوتا ہے. میں 12ویں جماعت تک پاکستان فوج کے اندر اپنے دل، دماغ، تن، من، دھن کے ساتھ جوائن کرنا چاہتا تھا، اور یہ ہمارے گھر کا ایک سب سے بڑا ایک ٹاپک ہوتا تھا کہ میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے شہروز تم ایک بزنس مین کے بیٹے ہو. مجھے ہمارے بزنس کا بالکل بھی کوئی پتہ نہیں تھا 12ویں جماعت تک، کہ میں جس طرح آپ کا 12واں کھلاڑی ہے اسی طرح میں گریڈ 12 تک میں صرف اور صرف پاک فورسز جوائن کرنا چاہتا تھا. میرے والد صاحب نے مجھے ریٹائرڈ میجر سے ملوانا، ریٹائرڈ کرنل سے ملوانا، اور انہوں نے کہنا بیٹا کہ یہ فیلڈ آپ کو سروائیول کے لیے نہیں، آپ سروائیو کر سکو گے، ایک آپ فیملی والے ہو، آپ مہران تک نہیں خرید پاؤ گے، تو آپ پلیز اپنے آپ کو دوبارہ سے ری فوکس کریں. تو بس ایسے میں نے ریٹن ٹیسٹ کلیئر کر لیا جی ہاں، اور میں جب فزیکل میں جانا تھا میں وہاں سے اپنا جو ہے نا واپس اپنا مجھے مائنڈ چینج کرنا پڑا. میں نے کہا یار، کیونکہ مجھے اتنا زیادہ ایموشنلی کیا جاتا تھا کہ بیٹا آپ بزنس مین کے بیٹے ہو، ہوز گونا ٹیک کیئر آف دس امپائر. میں تو کر ہی رہا ہوں لیکن ظاہری سی بات ہے آپ لوگوں نے آگے سے کرنا ہے. تو بس اللہ رب العزت نے اس کے اندر میرا اپنا رسک لکھا ہوا تھا. میں نے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر جب میں کینیڈا آ گیا 2010 میں ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ونزر یونیورسٹی میں آیا. میں نے 4 سال کی ڈگری کی، اور مجھے آج بھی وہ وقت یاد ہے کہ میں میٹرو کے فوڈ سٹور میں جاتا تھا اور میں کہتا تھا کہ یار کبھی میرا بھی کوئی چاول کا برانڈ اس طرح پڑا ہوگا. میں انڈین رائس دیکھتا تھا، دوسرے اپنا چاول دیکھتا تھا، تو میں کہتا تھا یار میرا بھی کبھی آئے گا. تو انسان کا وہ جو ایک ویژن ہوتا ہے نا، اس ویژن کے اوپر انسان کو کام کرنا چاہیے. ویژن بہت سارے لوگوں کے پاس آتے ہیں، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، لیکن میرا صرف ایک ہی کوسچن ہے اور میرا ایک ہی اپنا لوگوں سے اپنا سولوشن ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ویژن ہے تو اس کے اوپر کام کریں. اللہ رب العزت ہو سکتا ہے اس میں بے شک اپنا برکت ڈال دیں. تو پھر آپ نے جب اسٹوڈنٹ تھے اس دوران ہی آپ نے میں اسی دوران ونزر سے ٹورانٹو 3.5 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آتا تھا. آ کر ادھر میں ڈسٹریبیوٹر سے ملتا تھا، میں لوگوں سے آ کر ملتا تھا جو آلریڈی اس کاروبار میں تھے. آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، میں نے ان کو آ کر کہنا کہ سر میں بھی ایک مینوفیکچرر ہوں، مجھے بھی اپنا برانڈ لانچ کرنا ہے. آپ یقین کریں گے، میں اب ان شخص کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں انشاءاللہ میں ان کو بعد میں دعائیں ہی دیتا ہوں کہ اگر اس دن وہ مجھے دھتکارتے نہ، وہ مجھے میری تذلیل نہ کرتے، میرے ان کے آفس میں کھڑے ہو کر الفاظ تھے، میں نے کہا کہ انشاءاللہ سر آپ کو مارکیٹ میں ملاقات کریں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے اتنا زیادہ ڈی موٹیویٹ کیا. تو میں نے کہا کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں ہے کہ مطلب کہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کام ہے، جنون ہے. اور اس کو میں نے امپلیمنٹ کیا، اور آج وہی بندے جو ہے نا وہ خوش ہوتے ہیں مجھے دیکھ کر، اور کہتے ہیں شہروز واقعی تم نے جو ہے نا. اب ملاقات ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ اب میری ان کے ساتھ مارکیٹ میں یا کچھ تقاریب کے اوپر ملاقات ہوتی رہتی ہے. ناظرین کرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے رائس خالص پکوان رائس، ان کا ایک برانڈز تو مختلف ہیں، لیکن اس وقت ان کے 2 برانڈ جو ہیں وہ کینیڈا کا ایک بہت بڑا یا مین سٹریم مارکیٹ ایک چین ہے فوڈ بیسکس کے نام سے. 1400 سٹور ہیں پورے کینیڈا میں. ان 1400 سٹورز میں ان کا خالص پکوان ایکسٹریم رائس اور خالص پکوان روزانہ وہاں دستیاب ہے، اور انہوں نے بہت اچھی وہاں فوڈ بیسک والوں نے سیل بھی لگائی ہے. ایسی سیل کہ انبیلیویبل ہے. اور ان سے پوچھیں گے کہ جب سے یہ ابھی شاید پچھلے سال بھی آپ کا فوڈ بیسک پہ شروع ہوا تھا، لیکن اس دفعہ کوئی زیادہ پیمانے پہ، بڑے پیمانے پہ انہیں اچھا لگا پاکستانی رائس تو انہوں نے زیادہ لیا ان سے. اور یہ بتا رہے تھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہ ود ان 4 days بہت سارے اسٹوروں پہ ختم ہو گیا ان کے پاس اسٹاک، اینڈ دے آر آسکنگ فار مور. جی، یہ فوڈ بیسک کے ساتھ کیسے آپ کا ہوا؟ فوڈ بیسکس میں ایکچولی ہم نے پچھلے سال جب آپ کے پروگرام میں ہم آئے تھے، ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمارا ادھر ان کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہو گیا تھا. ہمارا ایک دوسرا برانڈ ہم نے ان کے لیے ڈیولپ کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ سکسیسفل اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ یہ جو خالص پکوان ہے نا، یہ ہمارا 7 سال کا برانڈ ہے. یہ برانڈ نیم لوگوں میں رچ بچ چکا ہے، ان کو پتا ہے خالص پکوان کا. تو جب ہم نے فوڈ بیسکس کے ساتھ فوڈ بیسکس کا ایکچولی کنسرن کیا تھا خالص پکوان کو لے کر، وہ کہتے تھے کہ آپ نے اس کو بہت زیادہ پاکستانی پروڈکٹ کر کے اس کو مارکیٹ کیا ہے. تو ہم اپنے سٹور کے اندر بہت زیادہ پاکستانی پروڈکٹ کو نہیں لا سکتے. ہمارے پاس انڈین بھی آتے ہیں، ہمارے پاس ادر ایتھنیسٹیز بھی آتی ہیں، مڈل ایسٹرن بھی ہوگا. تو میں نے ان کے کہنے کے مطابق ایک نیا برانڈ لانچ کیا جو کہ ہم نے تقریباً 1 سال چلایا.
لیکن اس کا ریسپانس اس طریقے کے ساتھ نہیں آ رہا تھا جو کہ میں ان کو کہہ رہا تھا کہ دیکھیں خالص پکوان ایک جیتا جاگتا برانڈ ہے جو 7 سال سے اس مارکیٹ میں کام کر رہا ہے، جو کہ انہوں نے پھر انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے ہمیں ٹرائل رن کے لیے ابھی یہ رمضان کے پروموشن کے اوپر آپ دیکھیں فلائر فوڈ بیسکس کا جو فلائر ہے اس کے اندر ہمارا خالص پکوان روزانہ اور خالص پکوان ایکسٹریم دونوں فلائر میں ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ مجھے موقع دیں، میں خالص پکوان کو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا اس برانڈ کی ورتھ ہے. اور وہی ہوا جس چیز کا مجھے الحمدللہ مجھے پتا تھا کہ ہم نے بڑی اپنا جدوجہد کے بعد خالص پکوان اٹ سیلف کو، کیونکہ یہ ابھی آپ کو باقی سٹورز میں تو اویلیبل ہے، دیسی سٹورز میں، اقبال فوڈز وغیرہ میں، لیکن مین سٹریم مارکیٹ میں نہیں تھا یہ پروڈکٹ. تو ہم نے اس کو لانچ کیا اور وہی ہوا جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنا میرے لیے لکھا تھا کہ 4 دن کے اندر اندر فوڈ بیسکس اب ایک ایسا سٹور ہے جہاں پر بہت سارے ہمارے پاکستانی بھی گروسریز کرنے جاتے ہیں، کیونکہ ایک وہ ڈسکاؤنٹڈ سٹور ہے. اور جو پرائسز ہم نے لگائیں، آپ یقین کریں کہ 4 دن کے اندر سٹورز کا فون آیا کہ وہ بھائی کدھر ہو، آ کر رائس کو ریسٹاک کر کے جاؤ. اور میں اتنا خوش ہوا، میں نے بائر کو فون کیا، میں نے کہا ڈیڈ آئی ٹیل یو دا سیم تھنگ کہ اگر ہم خالص پکوان کو سٹورز میں اویلیبل کریں گے تو لوگ اس کو سپورٹ کریں گے. اور وہی ہوا الحمدللہ. لوگوں نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار دیا کہ میں نے صرف ان کو یہی بتایا نو ڈاؤٹ پرائس میٹر کرتی ہے. اس وقت 9 آج جو ہمارا خالص پکوان روزانہ ہے، آپ سوچے پورے کینیڈا کے اندر 10 پاؤنڈ کا بیگ 899 کا اویلیبل نہیں ہے، جو کہ ہم 899 کا ریٹیل کروا رہے ہیں وہ روزانہ. ٹھیک ہے. یہ بیگ ہمارا 1699 سے ریٹیل ہوتا تھا اور آج یہ 1299 کا فوڈ بیسکس کے اندر. فوڈ بیسک پہ 1299. جی ہاں ٹھیک ہے. 899 اور 1299 کا. اور 1299 پہ اور کوئی اچھا رائس نہیں ملتا. اچھا رائس آپ کو 1299 پہ نہیں ملتا، بلکہ میں دیکھ رہا تھا جو ہمارے کچھ اور انڈین پروڈکٹس ہیں جو ایک زمانے میں مجھے وہ یاد تھا وقت، ایک زمانے میں وہ جو سستا چاول $4-5 کا بیچتے تھے، آج وہ $13-14 کا بیچ رہے ہیں. اور ان کا مہنگے والا جو 18 ہاں مہنگے والا ان کا $18-19 کا ہے. تو میں نے سوچا، میں نے کہا کہ صرف پیسہ ہی بنانا کوئی اتنی چیز نہیں ہے، لوگوں تک. آپ کو پتا آج جو مہنگائی کے حالات ہیں، ہر بندہ چاہے وہ ایک ویل آف فیملی سے ہے، چاہے وہ ایک ورکنگ فیملی سے ہے، ہر بندہ نا تھوڑا سا تنگ ضرور ہو رہا ہے جو باہر کووڈ کے بعد جو سچویشن آئی. تو میرا آنیسٹلی سپیکنگ میرا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں تک میں کچھ نہ کچھ دیتا جاؤں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ خالص پکوان یا شہروز خالی ادھر پیسہ کمانے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم دینے کے لیے بھی بیٹھے ہیں. تو الحمدللہ اسی طرز عمل کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. نا کہ دس پروڈیوس آف پروڈکٹ. یس، کبھی بھی ہمیشہ جب بھی کوئی بھی آپ پروڈکٹ سٹورز میں سے اٹھائیں، اس کی بیک سائڈ کے اوپر اس کا کنٹری آف اوریجن ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو کہ میں نے لوگوں میں بہت ایجوکیٹ کی کہ آپ ایسے ہی کوئی پروڈکٹ مت اٹھا لیا کریں، آپ پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی پتا ہو کہ بھائی اگر وہ ایک چیز خریدنے جا رہے ہیں تو ان کو پتا ہو کہ یہ کہاں کی ہے، تھائی لینڈ کی ہے، انڈیا. اب تو آپ یقین کریں ہم مالز جاتے ہیں تو میں کپڑوں کے برانڈز پڑھتا ہوں کہ یار یہ بنگلہ دیش کا ہے، یہ ٹرکی کا ہے اور پاکستان کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ایجوکیٹ ضرور کرنی چاہیے ہمیں اپنی فیملی کو. اچھا، یہ فوڈ بیسک کے 1400 سٹورز تو ہو گئے، آپ کی میٹرو کے ساتھ بھی سکسیسفل؟ میٹرو کے اندر، کیونکہ میٹرو ایک ڈسکاؤنٹڈ سٹور نہیں ہے، وہ ایک پریمیم سٹور میں آتا ہے، جس طرح لوبلاز، لونگوز. بالکل. میٹرو کے اندر ہائی اینڈ سٹور ہے. میٹرو کے اندر ہمارا روزانہ اویلیبل نہیں ہے، لیکن آپ کو خالص پکوان ایکسٹریم ضرور وہاں پر ملے گا. فار شیور ناٹ ایٹ اے سیل پرائس، لیکن وہ سٹور ہم نے اس لیے آکیوپائی کیے کیونکہ کچھ پاکستانی ایسے بھی ہیں اوکویل، انکیسٹر وغیرہ میں کہ جو کہ پریفر کرتے ہیں ایک اچھے گروسری سٹور میں گروسری کرنا، اور میٹرو ہی وہاں اویلیبل، اور وہاں پر میٹرو ہی اویلیبل ہے. تو اس لیے آپ کو خالص پکوان ایکسٹریم میٹرو میں بھی اویلیبل ہے. میٹرو کے 140 سٹور پورے کینیڈا میں. اس کے علاوہ ہمارے اپنے دیسی اقبال فوڈ وغیرہ بٹالہ، وہ جتنے پاکستانی دوسرے انڈین پاکستانیوں کے ہیں، وہ کتنے سٹوروں پہ جا رہا ہے اس وقت؟ جو ہمارا خالص پکوان ایکسٹریم ہے وہ more than 80 دیسی سٹورز کے اوپر جا رہا ہے، جس کے اندر ہم نے کوشش یہ کی کہ چھوٹے سے چھوٹا سٹور اور بڑے سے بڑا سٹور کے اندر ہم اپنا کریں. ابھی ہم اپنا اس پرسوں، بلکہ پرسوں نہیں کل، ہم ایک اپنا بہت بڑا ایک سٹور ہے پکرنگ کے اندر، اس کے اندر ہم ایک میمن سپر مارکیٹ، جی آپ نے نام لے لیا، وہ بہت بڑا سٹور ہے میمن سپر مارکیٹ. کل ہم ادھر بریانی کا ڈیمو اپنا ادھر لگا رہے ہیں خالص پکوان ایکسٹریم کے لیے. بریانی بنا کر لوگوں کو ہم ادھر کھلا رہے ہیں. بنائے گا کون؟ وہاں سے ہم کسی ایک اچھے ریسٹورینٹ سے
अपना रेस्टोरेंट बिरयानी अच्छा ढूंढ लीजिएगा, ऐसा ना हो आपकी प्रोडक्ट खराब कर नहीं नहीं, जो हमारे ऑलरेडी जो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स यूज कर रहे हैं एक्सट्रीम, हम उनसे अपना बिरयानी लेंगे और कल हम उधर छोटे छोटे जो लोग जी हाँ, वहाँ आएंगे उनको देंगे, हम उधर उनको डेमो टेस्ट देंगे, कराएंगे। टेस्ट करवाएंगे, और साथ आपका स्टॉल भी लगा होगा, बंदे खड़े होंगे आपके। एग्जैक्टली। तो ये हम इस तरह के रिचुअल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट इकबाल वगैरह के ऊपर भी करते रहते हैं। लेकिन ये है कि आपको देसी स्टोर्स के ऊपर खालिस पकवान एक्सट्रीम ऑलमोस्ट हर शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो अपने साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स हैं जी हाँ, वो डायरेक्ट भी आपसे लेते हैं कि नहीं? जी हाँ, साउथ एशियन रेस्टोरेंट्स, जो हैदराबादी रेस्टोरेंट्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट्स हैं, अब हमारे पास खालिस पकवान के अंदर जो हमने जो सबसे देखे, इसीलिए कहते हैं कि कारोबार के लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। मैंने बैचलर्स किया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मैंने उसमें मार्केटिंग के 4 P's पढ़े, मैंने वो उन 4 P's को मैंने अपने कारोबार में इम्प्लीमेंट किया कि यार व्यूअर्स के लिए बता दें 4 P's। 4 P's हमारे जो होते हैं मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है किसी भी कारोबार के लिए, 4 P's कहलाया जाता है प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट एंड प्राइस। आपने कोई भी कारोबार करना है, ये मैं अपने जो शुरू होने वाले हैं उनके लिए भी पैगाम है, आपने कोई भी कारोबार करना है उसको पढ़े लिखे तरीके के साथ करें। आप ये 4 P's को पेपर के ऊपर लिखें। आपने आटा लाना है, दाल लानी है, चावल लाना है, कुछ भी करना है, उस 4 P's को इंप्लीमेंट करें कि इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी प्रमोशन प्राइस क्या होगी, इसकी प्लेसमेंट कि मैंने दुकानदार की प्लेसमेंट है, क्या मैंने इसको फ्रंट पोजीशनिंग देनी है, मैंने इसको शेल्फ पोजीशनिंग देनी है, और दूसरे नंबर पे प्रोडक्ट। फॉर श्योर आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट खुद बोलना चाहिए, तो वो आगे कामयाब होगा। तो इन पीस को मैंने इंप्लीमेंट किया और उसी वजह से आप यकीन करें कि मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि मैं हर जगह जाकर अपने बिजनेस को, उसी माइंड को, सेट को लेकर चलता था और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की। अच्छा, मैं वक्फे पे जाने से पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, और नाज़रीन कराम जब हम वक्फे से वापस आएंगे तो उन 2 सक्सेस स्टोरीज़ जिनको इन्होंने ट्रेंड किया और वो माशाल्लाह सक्सेसफुली ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग में आ चुके हैं, और वो एक्सपोर्ट में फ्यूचर में हमारे एक्सपोर्टर भी होंगे, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ें। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें कनाडा से पाकिस्तान जा रही हैं और पाकिस्तान से कौन कौन सी आ रही हैं? कनाडा जो सबसे बड़ा इस वक्त एक्सपोर्टर है इवन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कनाडा से हो रही है वो एक हो रही है हमारा लंबर, टिम्बर। हमारे पास कनाडा में बेबहा टिम्बर अवेलेबल है, आपके सामने जंगलात हैं और वहाँ से लकड़ी कट कर प्रॉपर रिफाइन होकर वो पाकिस्तान में जा रही है, जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है। दूसरा जो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्ट है जिसके ऊपर लोग काम कर सकते हैं वो यहाँ से दालें हैं। सस्केटून चले जाएं आप, अल्बर्टा साइड के ऊपर चले जाएं, रजाइना चले जाएं, वहाँ से आप दालों की प्राइस लें, और पाकिस्तान में कराची में, जोड़िया बाज़ार में, लाहौर में, शाह आलम मार्केट में लोग भरे बैठे हैं कि जहां पर आप उनको जाकर कह सकते हैं कि सर हम कनाडा से बिलोंग करते हैं, हम आपको दाल दे सकते हैं। तो दाल हमारा सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ से एक्सपोर्ट होने के लिए। थर्ड जो लार्जेस्ट प्रोडक्ट है वो मैं कहूँगा स्क्रैप मेटल। हमारा जो अल्बर्टा साइड है, हमारे उस रीजन में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रैप यार्ड्स हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा ताल्लुक अमेरिका, हम नेबरिंग कंट्री हैं, और अमेरिका की जो ऑटोमोबाइल है वो बहुत सारी फैक्ट्रीज कनाडा के अंदर काम कर रही हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेटल स्क्रैप अपना इकट्ठा होता है। तो मेटल स्क्रैप हमारे पाकिस्तान में क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है, कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा है, हर आए दिन हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, और उसके लिए हमें लोहा चाहिए, तो वो लोहा सारा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। अच्छा, और पाकिस्तान से ऑरेंजेस आ रहे हैं, जी हाँ, मैंगोज आ रहे हैं, जी हाँ, फालसा, जामन और चीज़ें भी पाकिस्तान से भी आ रही हैं। बिल्कुल, और वो ठीक है, अब तो मेन स्ट्रीम में हमने ऑरेंजेस तो देखे हैं, मेन स्ट्रीम फ्रेशको पे देखे हैं, और शायद एक आध और किसी स्टोर पे भी हमने ऑरेंजेस देखे हैं। अब मैंगो का आगे सीजन आएगा तो इंशाल्लाह वहाँ से भी आएंगे। नाज़रीन कराम, अभी हम एक वक्फे पर चलते हैं, और जब वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ वो 2 मोअज़्ज़ज़ मेहमान भी होंगे टेलीफोन लाइन पे, क्योंकि दे आर नॉट इन टोरंटो। एक हमारे साथी पाकिस्तानी निज़ाद हैं, वो मॉन्ट्रियल में हैं, और एक किचनर लंदन के एरिया में हैं। वो दोनों इसी काम में हैं। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी। मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वेलाना, और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं शहरोज़ यूसुफ चौधरी साहब। ये पाकिस्तान से चावल एक्सपोर्ट करते हैं, और माशाल्लाह फूड बेसिक 1400 स्टोर हैं फूड बेसिक के, उन पे इनका खालिस पकवान के नाम से
خالص پکوان ایکسٹریم رائس اور خالص پکوان روزانہ باسمتی رائس، یہ دونوں وہاں بک رہے ہیں. اس کے علاوہ میٹرو کے 140 سٹورز پہ ہیں. پھر یہ اپنے ساؤتھ ایشین جتنے بھی ہیں بڑے مین اسٹریم سٹورز ہیں ان میں تقریباً 100+ سٹورز میں وہاں بھی سیل ہو رہے ہیں. اور ہماری کمیونٹی کا فخر ہیں یہ. اور ان سے پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا کہ آپ نیکسٹ ٹائم جب میں آپ کو بلاؤں گا میری خواہش ہوگی کہ آپ اپنے ساتھ کچھ ایسے لوگوں کو بھی انٹروڈیوس کرائیں جنہیں ہم کہہ سکیں کہ ہاں واقعی آپ انہیں ٹرینڈ کیا ہے، آپ انہیں بزنس میں لے کے آئے ہیں. آپ سے ملنے سے پہلے وہ کچھ اور جابس کر رہے تھے لیکن اب آپ نے انہیں ایک کامیاب بزنس مین کے راستے پر ڈال دیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت شریک گفتگو ہیں راشد الیاس صاحب، مونٹریال میں ہوتے ہیں. یہ بیسیکلی ان کا تعلق لاہور سے ہے. لاہور سے انہوں نے ماسٹر کیا ہوا تھا مارکیٹنگ اینڈ فائنانس میں، وہاں جابس کرتے رہے، پھر کینیڈا آ گئے ایز این امیگرینٹ اسکلڈ ورکر کے طور پر. یہاں آنے کے بعد جس طرح سارے لوگ آتے ہیں، چاہے پاکستان سے آپ نے بیچلر کیا ہے، ماسٹر کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، ڈاکٹر کیا ہے، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ آپ کا وہاں رہ گیا. یہاں آپ کو اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، اپنی ایجوکیشن کو اور اپنے ایکسپیرینس کو کینیڈینائز کرنا ہوتا ہے. اس میں ٹائم لگ جاتا ہے، اور پھر ہمارے ساتھ بچے ہوں، فیملیز ہوں، رسپانسبلٹیز ہوں، تو آسان نہیں ہوتا اسپیشلی کینیڈا کے ہارش ویدر میں کہ آپ دوبارہ پڑھیں، دوبارہ اپنی ساری سرٹیفکیشن لیں اور پھر آپ جابز میں جائیں. اور الٹیمیٹلی جابز ہی ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کو ہائر کیا جاتا ہے تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو $20 پر آور ملیں گے یا $25 پر آور ملیں گے. اور سال پوری محنت کرنے کے بعد آپ کو جو ریز ملتی ہے، جو انکریز ہوتی ہے آپ کی سیلری میں، وہ کبھی $1 ہوتی ہے اور کبھی $1.10-20 ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی. لگی بندی انکم میں کبھی بھی آپ گزارا نہیں کر سکتے. اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں تو آپ کو الٹیمیٹلی کاروبار کی طرف آنا پڑے گا. ہمارے ساتھ جناب راشد الیاس صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹھاک؟ بالکل ٹھیک، آپ کی دعا چاہیے. جناب شہروز یوسف چودھری صاحب اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے بڑی تعریف کی آپ کی. آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس رائس کے فرسٹ ٹائم آپ رائس کے بزنس میں آئے ہیں؟ جی میں فرسٹ ٹائم رائس کے بزنس کبھی میں آپ آیا نے ہوں. زندگی میں کوئی یہ کام پہلے نہیں کیا تھا؟ نہیں سر، یہ ہمارے جو میرے آپ کے سامنے جو میرے استاد محترم اور گرو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں گرو کہتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. اور میں بیسکلی اپنا ایز اے اسکلڈ ورکر مونٹریال میں آیا تھا. ٹھیک ہے. پاکستان سے جب موو ہوا، ایجوکیٹڈ تھا. جی ٹھیک ہے. الحمدللہ ہمارے ماں باپ نے ہماری جو سب سے پہلی درسگاہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی ماں باپ کی. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ماں باپ نے اپنا سارا ہمیں ادھر تربیت دی. اس کے بعد جب میں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی اپنی، تو میں نے اپنی لائف میں آگے موو آن ہونے کا ادھر سوچا. اپنی فیملی کے ساتھ میں موو ہوا مونٹریال میں. ادھر ایز اے میں اوبر سٹارٹ کی اپنی. ویسے جو ایجوکیشن کے حساب سے جب میں ادھر آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے سے بہت زیادہ اسکلڈ ورکر جو ہے وہ ادھر کر رہے ہیں، لیکن وہ میکسیمم جس طرح آپ نے بات کی $20 $18 اس طرح ویجز پہ تھے. اس میں گھر کا گزارا ادھر جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا تھا. نہیں ہوتا. تو میری ان سے ملاقات ہوئی میرے گرو سے، تو ادھر یہ آئے تھے مونٹریال. تو میں ادھر میرے ساتھ 2-3 بار انہوں نے سفر کیا اوبر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ادھر ہماری سٹارٹ ہوئی بات. آپ کو پتا ہے جب پردیش میں ایک پاکستانی بھائی جو ہے آپ کا بائی لیگول بھی ہو اور جو ایسا آپ کو ملے، تو آپ کی جستجو ہوتی ہے کہ آپ ان سے کوئی گفتگو کریں. ٹھیک ہے. تو جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ماشاءاللہ اپنا انٹروڈکشن کروایا ایز اے بزنس مین، رائس امپورٹر اور رائس ایز اے ایکسپورٹر کے طور پہ. تو میں انٹرسٹیڈ ہوا اور انہوں نے پھر مجھے گائیڈ کیا. اور الحمدللہ آج مونٹریال میں ان کا رائس انہوں نے ادھر جو ہے نا میں سیل کرتا ہوں، اور ساتھ میں بزنس میں فلی انڈلج ہوں. میں اوبر وغیرہ نہیں کرتا، میں صرف رائس کا ہی بزنس کرتا ہوں. اور ان کو میں نے بلکہ کہا ہے کہ آپ مجھے آگے بھی گائیڈ کریں اور ہم اس کو جو ایکسپینڈ کرتے ہیں، اس میں اور بھی پروڈکٹس جو بھی ان کے ریلیٹڈ ہیں فوڈ کے بیسک کام میں، وہ ہم اس کو مل کے ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ ویل. بہت شکریہ، بہت اچھا بہت اچھا. آپ اس کا مطلب ہے کہ سٹارٹ اوبر کرنا چاہیے. ہمارا پروگرام دیکھنے والوں کو ہم کہیں کہ پہلے اوبر سٹارٹ کرنا شروع کریں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ کبھی آپ کو شہروز یوسف چودھری جیسا رائڈر ملے اور وہاں سے آپ کا کنیکشن بنے. سر دیکھیں، وسیلے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وسیلہ ان کو ایسا بنایا. میں آپ کو ادھر دیکھیں، میرے ایک استاد محترم تھے، انہوں نے ادھر ایک بات بہت اچھی کی تھی مجھے. انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا کرسی جاب میں کرسی کے اس سائڈ پہ بیٹھنے پہ اور دوسری سائڈ کے بیٹھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. بالکل صحیح.
میں نے کہا جی مجھے اس فرق کو الیبوریٹ کریں کہ ادھر کیسے کیا آپ سمجھانا چاہ رہے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کرسی کی دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں باس بیٹھا ہوتا ہے جی ادھر آپ آرڈر دیتے ہیں, اور جہاں آپ دوسری سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ایز اے ادھر جب جاب کر رہے ہوتے ہیں آپ آرڈرز دیتے ہیں, آپ کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں, آپ ایک ریسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ بات میرے دماغ میں جب میں اسٹڈی کر رہا تھا تو ایک فٹ تھی. ٹھیک ہے, تو میں ایک ایسی اپرچونٹی کا ویٹ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ مجھے ایسی اپرچونٹی دے. اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسا وسیلہ, وہ تو مسبب الاسباب ہے, اس نے اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں. تو انہوں نے مجھے شہروز بھائی سے جب ملایا تو ادھر اس کے بعد پھر ہم نے ایک میٹنگ کی, اور میٹنگ کر کے انہوں نے کہا کہ جی, اور انہوں نے پھر مجھے یہ نہیں کہا کہ ادھر ڈسکریج نہیں کیا. سب سے بڑی بات تو یہ ہے میرے گرو کی کہ انہوں نے ڈسکریج نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو یہ سکٹ بھیج رہا ہوں, آپ جب ادھر اس کو ایک سکٹ پہ آپ اپنا فوکس کریں. ٹھیک ہے, اور آج الحمدللہ ایک سکٹ سے ہم ادھر جو ہے نا مور دین کنٹینر پہ آ چکے ہیں. ٹھیک ہے, کتنے سٹورز ہیں وہاں آپ کے ایریا میں مونٹریال میں جہاں آپ یہ پروڈکٹ پہنچا چکے ہیں؟ سر میں الحمدللہ اراؤنڈ 67 سٹورز ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ان میں الحمدللہ ادھر, اور سٹارٹ ہم نے جو ہے نا وہ 2 سٹوروں سے کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ آج 67 سٹورز ہیں, اور وی آر ڈوئنگ گڈ. اور اس میں آپ دیکھیں یہ کہ میں صرف آپ کے جو لسنرز ہیں, ویورز ہیں, ان کو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں برکت ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کی نیت ہو نا کہ آپ نے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا ہے, جی ٹھیک ہے, اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کر دیتا ہے. بہت شکریہ جناب راشد صاحب, تھینک یو. جی جزاک اللہ خیر سر, جزاک اللہ خیر. میرا سلام کہیے گا میرے گرو کو, اور میں آپ کے جتنے بھی ویورز اور آپ کے جو لسنرز ہیں, میں ان کو صرف ایک ہی ادھر پیغام دینا چاہوں گا کہ ادھر آپ جاب سے نکل کے اپنی اپرچونٹیز دیکھیں کہ آپ بزنس میں کیسے آ سکتے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اور بزنس ہی ادھر جو نا وہ اپنی لائف کا ایم بنائیں, اور یہ کوشش کریں کہ دوسروں کو فائدہ, جب آپ دوسروں کا فائدہ سوچیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ آپ کے اسباب بھی پیدا کرے گا, اور آپ کے رزق اور کاروبار میں برکت عطا کرے گا. بہت شکریہ, تھینک یو. جی تھینک یو سر, تھینک یو. جی جناب چوہدری صاحب, یہ تو جس طرح آپ نے کہا تھا واقعی بڑے پرومزنگ ہیں, اور ان کی سکسیس سٹوری دیکھیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ رائڈ انہوں نے. میں یہی بات اپنا کرنا چاہوں گا کہ مجھ پر اللہ رب العزت کا ایک خاص کرم, ایک جو میں واقعی میں سمجھوں گا وہ یہ کہ مجھے اللہ رب العزت نے جن جن بندوں کے ساتھ جوڑا, چاہے وہ میرے ادھر کے امپلائیز ہیں, چاہے وہ میرے مینیجرز ہیں, چاہے وہ میرے ڈسٹریبیوٹرز ہیں, جس طرح ابھی آپ نے ایک بات, وہ کاروبار کے جنونی ہیں. کاروبار سر ایک جنون کی حد تک کیا جاتا ہے. مطلب کاروبار میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دفعہ گر گئے تو بس پھر آپ گر گئے, اس میں پھر کھڑے ہونا ہے, پھر گرنا ہے, پھر کھڑے ہونا ہے, پھر گرنا ہے, اور ٹائم نہیں ہے, 9 to 5 اور ٹائم نہیں ہے. آپ کو رات 9 بجے وہ کال کرے گا, آپ نے کال اٹینڈ کرنی ہے. آپ یقین کریں گے, میں آپ کو جھوٹ نہیں بول رہا, میں پاکستان تھا, میرے بندوں نے, میں پاکستان تھا پچھلے سال, عید کا ٹائم تھا, اگلے دن عید تھی, اور مجھے میسج آتا ہے رات کو 2 بجے ایک ہمارے ریسٹورنٹ کسٹمر کا مارکھم سے کہ مجھے صبح 4 بجے رائس چاہیے, میرے پاس رائس فنش ہو گیا ہے. اب میں پریشان کہ میں پاکستان ہوں, میں کیسے بندے کو اٹھاؤں گا, کون جائے گا. بٹ اللہ رب العزت کی شان دیکھیں, میں نے اپنے مینیجر کو فون کیا, میں نے کہا یار صبح عید ہے, پہلے تو عید مبارک آپ کو, اور یہ کسٹمر کا فون ہے, اس کو 4 بجے چاول چاہیے. وہ اللہ کا بندہ اپنے بیڈ سے نکلا, اور وہ صبح 4 بجے ہمارے کسٹمر کو ڈیلیوری دے کر مجھے کہتا ہے شہروز صاحب ڈیلیوری اسٹارٹ. مجھے بندے ملے تو جنونی ملے, جن کو لگن تھی کہ کاروبار کرنا ہے, اور پھر اس میں کیونکہ اس کے اندر کوئی باؤنڈری نہیں ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار بس ٹھیک ہے یہ ایک لیول آ گیا, اس میں تو آپ گرو کرتے جائیں, ٹیم بناتے جائیں. آپ یہ دیکھیں ہمارے بڑے بڑے جو کاروبار ہیں, یہ والمارٹ, یہ جو کاسکو, یہ بڑے بڑے کاروبار ہیں. آپ ان کے امپلائیز دیکھیں, ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں امپلائیز ہیں ان کے, اور کر رہے ہیں کام. اچھا, والمارٹ کے بارے میں ایک سنا تھا کہ وہ پاکستانی پروڈکٹس یا کوئی بھی انہیں جب کوئی انٹروڈیوس نئی چیز کراتا ہے تو ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آرڈر آپ پورا نہیں کر سکیں گے. ایگزیکٹلی. آپ کو بھی ایسا تو نہیں ہوا؟ اچھا, ان کا واقعی میں ایک پرابلم, لائک یہ بات ان کی جینوئن ہے.
क्योंकि वॉलमार्ट एक ऐसी कॉरपोरेशन मुझे नजर आई जो कि बिजनेस के टर्म्स में बहुत टफ है। आपको पता है वॉलमार्ट की डिलीवरी अगर 20 मिनट लेट हो जाए तो वो आपकी इनवॉइस में से उस 20 मिनट की भी पेनल्टीज चार्ज करते हैं। आपने गलत प्रोडक्ट भेज दिया उसमें आप चार्ज करेंगे, आपने प्रोडक्ट नहीं भेजा उसमें आपको चार्ज करेंगे। तो फॉर श्योर उनकी पॉलिसीज हैं, लेकिन दे आर डूइंग वेल। आप देखें वॉलमार्ट के बड़े बड़े सुपर सेंटर्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, तो वो काम कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, कनाडा की एक लिमिटेड सी मार्केट है जी हाँ, नेक्स्ट डोर नेबर हमारा अमेरिका है और बिल्कुल। बहुत बड़ी मार्केट है। यस, हमारी यहाँ पॉपुलेशन अगर 37 मिलियन है तो वहाँ शायद 300 ऐसे ही है। तो वो बहुत ज़्यादा 10 टाइम ज़्यादा पॉपुलेशन है। आपने अमेरिकन मार्केट में एंटर होने की कोशिश नहीं की? मैंने बिल्कुल कोशिश की है अमेरिकन मार्केट में एंटर होने की, और मैं अमेरिका को सिर्फ एक ही नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ वो 51 स्टेट्स नहीं है, वो 51 कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल साथ साथ जुड़े हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर इतनी पोटेंशियल है। मैंने 2 जगहों पर, मौलाना साहब, मैंने 2 जगहों के ऊपर देखा कि पैसे की फरावानी कैसे बनती है। एक पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में भी आपको पैसा कमाना है ना, तो फिर आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। वो ऐसा गोल्डन कंट्री है कि अगर आप सही, और बना रहे हैं लोग पैसा, आप देखें हमारी मेगा इंडस्ट्रीज है उधर, हमारे बिलियनर्स बैठे हैं उधर। और छोड़े जूतों कपड़ों वालों को, एग्जैक्टली चप्पल स्टोर ECS जो है वो बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है। सर खाड़ी को देखें, सर जनरेशन, मास्टर, आप सोना टाइल वालों को देखें, सुपर एशिया, ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा बनाया, उन्होंने एक्सपोर्ट नहीं की। आपको सुपर एशिया का पंखा इधर नहीं नजर आ रहा, लेकिन उधर हर घर में नजर आ रहा है, ठीक है। तो अमेरिका में सर बहुत पोटेंशियल है, लेकिन अब देखें सिनेरियो क्या है कि काम करने के लिए आपको उधर बैठना पड़ता है। ऐसे नहीं हो सकता कि मैं कनाडा या पाकिस्तान में बैठा रहूं और मेरा कारोबार उधर चलता रहे। मुझे 6 महीने साल उस काम को एक तरतीब में लाना पड़ेगा, बंदे सेट करने पड़ेंगे, जो कि मैं वेलकम हूं। मैं तो जिस तरह आपने अभी एक बंदे से बात की है, मैं हर टाइम वेलकम हूं कि जिसको जहां काम करना है, जिसको जहां कारोबार करना है, वो मेरे साथ राब्ता करे। मैं प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं गाइडेंस दूंगा, और मेरे साथ टीम अप बनकर काम करे। नाज़रीन कराम, शहरोज़ यूसुफ चौधरी साहब का टेलीफोन नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और इनके, जिन्हें राशिद साहब तो इन्हें गुरु मानते हैं, देखते हैं वो दूसरे साहब इन्हें क्या कहते हैं। वो भी इनके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें कॉल मिलाते हैं और उनसे 2 मिनट बात करने के बाद वापस फिर शहरोज़ यूसुफ चौधरी साहब के पास। अब्दुल नासिर साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, और ये किचनर, ओंटारियो, कैम्ब्रिज, इस ट्राइका के एरिया में हैं, और ये भी एक वन ऑफ दी डिस्कवरी कहें, या इनके शागिर्द कहें, या इनके कोलीग कहें, या बिज़नेस पार्टनर कहें शहरोज़ यूसुफ चौधरी साहब से। शहरोज़ यूसुफ चौधरी साहब ने, ये IT फील्ड में थे। अब्दुल नासिर साहब इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है। विंडसर यूनिवर्सिटी से इन्होंने IT फील्ड में ग्रेजुएशन की, लेकिन उसके बाद यहाँ मुख्तलिफ जॉब्स करते रहे, और अब शहरोज़ यूसुफ चौधरी साहब ने उन्हें इस तरफ लेके आए कि जॉब करते रहेंगे सारी ज़िंदगी, और जॉब ही रहती है शुरू से लेकर आखिर तक। उसमें रेज़ आपको मिलती है, लेकिन वो बहुत मिनिमम होती है, इस तरह की नहीं होती। तो इन्हें कारोबार की तरफ लेके आए, एंड नाउ ही इज़ अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अस्सलाम वालेकुम जनाब अब्दुल साहब। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? ठीक है, बिल्कुल ठीक जनाब। आप हमारे व्यूअर्स से ये शेयर करें कि ये आपका जो जॉब से बिजनेस की तरफ का सफ़र है, ये कैसे हुआ, कैसे आपको ख्याल आया, और अब आप क्या कर रहे हैं? सर एक्चुअली देखें, जॉब इज़ अ गुड थिंग, सबको जॉब करनी चाहिए। हम लोग डिग्री करते हैं, फिर हम सोचते हैं जी हमें जॉब मिले, और डिग्री मोस्टली जो बंदे कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में, हम लोग इसलिए कर रहे होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जॉब पे आके ना सर, एक टाइम पे आके आपको लगता है कि you've stopped growing, there is no more scope to it. With the inflation rates going on right now, it's not even worth it, you know. तो शरोज साहब को मैं एक इवेंट पे मिला था आज से तकरीबन 1.5 साल पहले, फिर ऐसी थोड़ी बहुत सलाम दुआ हुई। Then he told me about Pakwan, his business, and Khalis Pakwan. And after a few, okay, you can say a month or two, he offered me to sell in the Kitchener area, Kitchener, Cambridge area. So, alhamdulillah, it's going pretty amazing. क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो पकवान की है. It's a clear fact. So, alhamdulillah, अच्छी sales हैं, अच्छा response मिला मुझे भी, and like I'm making more money than a job. आपने जॉब छोड़ दी अब मुकम्मल तौर पर?
नहीं सर, मुकम्मल तौर पे तो देखें कोई चीज मेरा छोड़ने का दिल नहीं करता, ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम मैं यू नो सिर्फ आई एम फ्रॉम आईटी फील्ड सो आई कैन डू फ्रीलांसिंग टू। और आईटी में फ्रीलांसिंग भी है, और आईटी में बहुत सारी जॉब्स वर्क फ्रॉम होम भी होती हैं। जी जी बिल्कुल, वर्क फ्रॉम होम भी होती हैं, लेकिन आई डोंट नीड टू डू अ फुल टाइम बिकॉज माय कंसंट्रेशन इज हियर। ठीक है, I mean, the response I am seeing from the customers, from the clients, and the prices Sharoz is giving, they're really amazing, you know, comparative in the market. और खास किचनर करके जो रिस्पांस किचनर एरिया में हमें मिल रहा है, ये बहुत ही जबरदस्त मिल रहा है। किचनर के एरिया में कितने स्टोरों पे आपकी अब तक जो है प्रोडक्ट आप लॉन्च कर चुके हैं अपनी खालिस सर माशाल्लाह हमारी इस टाइम पे ऑलमोस्ट जो स्मॉल ग्रोसरी स्टोर्स हैं क्लोज टू 10, और हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं क्लोज टू 15 पे हमारा प्रोडक्ट अभी जा रहा है। दैट्स जस्ट इन किचनर, मैं भी कैम्ब्रिज और गोल्फ को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। जी जी, दिस और उसके अलावा जो है ना, मतलब हमारे पास कस्टमर्स की काफी कॉल्स आती हैं जो हमारे पास आते हैं और बैग्स भी लेके जाते हैं, यू नो, एट अ होलसेल कॉस्ट, सो दैट्स आल्सो वेरी उस बेनिफिशियल। एरिया में फूड बेसिक और मेट्रो को भी आप हैंडल करते हैं या यहाँ से चॉइस आप खुद डायरेक्ट भेजते हैं? जी, वो चॉइस आपका डायरेक्ट कस्टमर है, वो चॉइस आप खुद देखते हैं उसको। चलें ठीक है, आप आखिरी अपना पैगाम हमारे व्यूअर्स को, जो लोग सोच रहे हैं कि बिजनेस की तरफ आएँ, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा ये मैसेज है कि देखें, एक डर होता है जॉब से बिजनेस में स्विच करने का, क्योंकि कनाडा में खर्चे इतने हैं कि आपका एक सर्कल आप ब्रेक करके तो करना बड़ा मुश्किल काम है। बिल्कुल सही। लेकिन इस बिजनेस में अच्छी ये बात थी कि ट्रांजिशन शरोज साहब आपके स्लोली करवाते हैं, कि वो ये नहीं कहते कि यार जॉब ना करो और ये फुल टाइम करो, वो कहते हैं यार ठीक है, यू नो, हैंडल दिस एंड मेक मनी फ्रॉम हियर एट द सेम टाइम एंड ट्रांजिशन स्लोली। तो वो फीलिंग, जो डर वाली चीज है ना, वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल है बहुत सर, thank बहुत you. शुक्रिया, थैंक यू। थैंक्स। जी चौधरी साहब, अभी ये क्वेश्चन इनसे पूछने से मुझे आइडिया आया कि बहुत सारे लोग, हमने सक्सेसफुली, आपने भी, मैंने, उन्होंने, राशिद साहब ने और अब्दुल साहब ने, हमने लोगों को कन्विंस तो कर लिया कि वो जॉब पे कम फोकस करें और आप इधर आएँ, क्योंकि असल अगर आप समझते हैं कि आपने आगे बढ़ना है तो यहाँ ही है। और अल्टीमेटली हम जो पाकिस्तान में इस वक्त जो हमारा रोना है वो डॉलरों का है, हमें फॉरेन एक्सचेंज वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। और ये जो हमारी खींचा तानी और लड़ाइयाँ भी हो रही है, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून वर्सेस पीटीआई और पीटीआई वर्सेस दूसरी जमातें, ये खींचा तानी भी सारी ये भूख के मसले हैं। हमारे वहाँ तोशा खाना का रिकॉर्ड सामने आ गया, आपने देखा कि हमारे ऐसे ऐसे वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने स्कार्फ तक नहीं छोड़े और उनकी प्राइसें लगाने लगे हैं तो 135 और 125 रुपए उन्होंने प्राइस लगाई है। ये सारे भूख के मसले हैं। आप हमारे जैसे कंट्री में यहाँ कहीं सोच भी नहीं सकते कि कोई इस तरह की हरकत करेगा। चीज़ें सामने पड़ी होती हैं, लोग नहीं उठाते, लोग कहते हैं इट्स नॉट माइन, ये मेरा हक नहीं बनता, ये मेरी है नहीं, ये जिसकी है कोई आएगा उठा लेगा खुद ही। यहाँ आपके कोई चीज़ गिर जाए, आप हफ्ते बाद वहाँ से गुजरे, चीज़ वहाँ ही पड़ी होती है, कोई नहीं उठाता, क्योंकि यहाँ लोगों को पता है कि एक तो उनका सिस्टम पे इतना तकिया होता है, सिस्टम पे इत्मीनान होता है, और दूसरा अगर आपके पास अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हों तो शायद उस वजह से आपके थोड़े से इखलाकी मेयारात भी ऊपर हो जाते हैं। हमारे यहाँ मसला सर ये है, अगर हम पैसा अच्छा कमाना शुरू कर दें, और वो पैसा तभी कमाएंगे जब हमारे लोग बिजनेस की तरफ आएंगे, अगर हम अच्छा, क्योंकि ट्रेड गैप इंडिया, अपना कनाडा वर्सेस पाकिस्तान जो ट्रेड गैप है वो बहुत बड़ा है। यहाँ से ज्यादा चीजें वहाँ जा रही हैं, इंपोर्ट ज्यादा हो रही हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। उस ट्रेड गैप को हमने कम से कम करना है और उस ट्रेड गैप को हमने पाकिस्तान की फेवर में करना है। वो फेवर में तब होगा जब आप जैसे लोग और हमारे पास सैकड़ों शहरोज यूसुफ चौधरी इसमें आएंगे, पाकिस्तान से चीजें एक्सपोर्ट करके यहाँ लेके आएंगे। देखें वलाना साहब, बहुत आपने ज़बरदस्त उसका तज्जिया एक छोटा सा मुख्तसरन किया, और वो बात मैं आपको इसी तरीके के साथ बोलूँगा कि देखें, पाकिस्तान जो आज जिन हालात के ऊपर खड़ा है, वो आपने 200% आपने जेन्युइन बात की कि वो भूख की वजह से खड़ा है। हर बंदा अपना पेट पालने के ऊपर है, अपनी दिहाड़ी लगाने के, एग्जैक्टली, हर बंदे ने अपना देखना है, लेकिन हम म्यूचुअली कंसेंसस के ऊपर नहीं आ पा रहे। अब बिजनेस करने के लिए हमें म्यूचुअल कंसेंसस चाहिए। वो क्या है कि पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर अपना रोल अदा करे एक अच्छा प्रोडक्ट बनाने में, और जो बाहर ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपना एक अच्छा रोल अदा करें, उसको मंगवा कर, उसको बेचकर फॉरेन रेमिटेंस को वापस पाकिस्तान भेजने के लिए। ये पूरा एक चेन प्रोसेस है और दोनों को अपना करना। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे मैं कामयाबी की बात, और जो मेरे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास करम, वो ये कि मेरे पीछे मेरे वालिद साहब बैठे हैं। मेरे वालिद साहब, मैं जब कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा था, आज मैं फिर से अपना एक आपके तवज्जुह से बात करूंगा कि जब मैं कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहा था तो वो सीढ़ी मेरे वालिद साहब ने पकड़ी हुई है। मैं अकेला वो सीढ़ी ना टाप सकता था, ना चल सकता था।
لیکن میرا میرے والد صاحب کے ساتھ ایک کاروباری تعلق ہے. وہ مطلب میں ان کو ہر چیز کا حساب دیتا ہوں وہ, لیکن کوالٹی کے معاملے میں خالص پکوان کے اوپر جو کام انہوں نے کیا وہ شاید مجھے کبھی کہیں اور سے نہیں ہو سکتا تھا. تو میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں کام کریں اور بزنس کی طرف اس طریقے کے ساتھ سوچ کر آئیں کہ سر ہم نے کرنا ہے اور بس کر گزر جانا ہے اور اچھا کرنا ہے اور اچھا کرنا ہے پاکستان کے نام کے لیے. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں دنیا میں لوگ ہماری تعریف کریں. ہمارا آج کے دور پہ, کیونکہ میں ایک ایکسپورٹر بھی ہوں اور میں امپورٹر بھی ہوں, میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ڈسکشن کر رہا تھا. میں نے کہا یار دیکھیں ابو جی آپ کو الحمدللہ پچھلے 2 مہینے میں فائدہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو فائدہ بھی ہوا نقصان بھی ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں فورن ریمیٹنس, آپ جانتے ہیں پاکستان روپیز کا آج کیا حالت ہوئی پڑی ہے. کینیڈین ڈالر اوپن مارکیٹ کے اندر 220-230 روپے کا اپنا بک رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بینک ریٹ 205 روپے ہے. آج سے 2 مہینے پہلے یہی بینک ریٹ 165 تھا. تو اگر کسی ایکسپورٹر کو, اب ہم اس کو اس طریقے سے لیتے ہیں, ایکسپورٹر کو جب پہلے $1,00,000 جاتا تھا تو اس کو 1,65,00,000 روپیہ مل رہا تھا. آج اسی ایکسپورٹر کو $1,00,000 کے عوض 2,10,00,000 روپیہ مل رہا ہے. تو وہ جو 70-80 لاکھ روپے آیا ہے فورن ریمیٹنس میں بھی آیا, اضافہ ہوا, اور ایکسپورٹر کی جیب میں بھی گیا. تو یہی چیز کاروبار کے اندر یہی چیز ہے کہ دیکھیں آپ بیٹھے بیٹھے آپ نے $1 کروڑ روپیہ کما لیا. بالکل ٹھیک ہے, ایک اسی ٹرانزیکشن سے. تو ہمیں فائدہ بھی ہے, ایکسپورٹر کو فائدہ بھی ہے, اور یہی چیز ہمارے پاکستان کو فائدہ دے گی کہ اگر ہم اسی طریقے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کریں اور فورن ریمیٹنسز کو منگوائیں, وہ پاکستان کو بھی بحال کرے گی اور خوشحال کرے گی, اور جو گھر ہے جو مینوفیکچرر ہے اس کو بھی بحال کرے گی, اور لوگوں کی جاب کے مواقع ملیں گے پاکستان میں اور زیادہ. اچھا اس میں ایک کوسچن ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں جاب میں ہیں, جی وہ کنونسڈ ہیں, وہ آنا چاہتے ہیں لیکن فوری طور پر سوئچ نہیں ہونا چاہتے, اور وہ کہتے ہیں ہم فوری طور پر جاب چھوڑ بھی نہیں سکتے, ہم ٹائم بھی نہیں دے سکتے. اس دیر اینی چانس کہ وہ آپ کو کہیں کہ ہم یہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم سے $50,000 لے لیں, $1,00,000 لے لیں, $2,00,000 لے لیں, پلیز یہ انویسٹ کر دیں, کوئی کمپنی بنا لیں, کوئی اس طرح کا کوئی ایڈجسٹ. اچھا میں آئی تھنک آپ کو شاید میرا تھوڑا سا, میں یہ چیز باہر کبھی میں نے کسی کے ساتھ ذکر نہیں کی, الحمدللہ آج کرنی پڑے گی. الحمدللہ میرا ایک تو جو سکسیسفل کامیاب بزنس ہے وہ فوڈ کا ہے, جو رائس کا ہے, جو خالص پکوان کا ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے 2-2.5 سال سے میرا اسکریپ ایکسپورٹ کا بہت بڑا ایک بزنس ہے. میں یہاں سے اور USA سے اسکریپ بائی کر کے میں پاکستان اپنا بھیجتا ہوں. اس میں میرے ساتھ اپنا 3-4 سائلنٹ پارٹنرز بھی ہیں, جو خود تو کام نہیں کر سکتے تھے لیکن انویسٹمنٹ تھی ان کے پاس موجود, اور انہوں نے میرے ساتھ انویسٹ کیا, اور الحمدللہ دے آر مور دین ہیپی. کیونکہ میرا مقصد ہے, میری جو سوچ ہے کہ میرے وسیلے سے یا میرے اس وساطت سے اگر یہ گھر چل رہے ہیں, یہ منافع آ رہا ہے, یہ کاروبار چل رہے ہیں, تو سر میری اس میں اپنا پوری آپ کو خوشی ہوگی کہ اور 4-6 بندوں. تو میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور وہ رائٹ اوے سوئچ نہیں ہونا چاہ رہے, میرا ان کے ساتھ بھی یہی مشورہ ہے. میں ان کو یہی اپنا میسج دیتا ہوں کہ جس طرح آپ نے راشد صاحب سے بات کی, آپ نے ان سے عبدل صاحب سے بات کی, انہوں نے تھوڑے سے سٹارٹ کیا تھا. دیکھیں میرے پاس تو میرا پروڈکٹ پڑا ہے, میری انویسٹمنٹ ہوئی ہے. آپ کام کرنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, میں آپ کو 20 بیگ دوں گا کہ یہ لیں سر, یہ میری انویسٹمنٹ ہے, آپ جاب بھی کریں, آپ اس 20 بیگ کو بیچیں. اس 20 بیگ کے آپ اوپر آپ کو $50 تو کمائیں گے ہی نا. مطلب آہستہ آہستہ میں اوپن ہوں ہر بندے کے لیے, ہر پاکستانی کے لیے, ہر کام کو شعور رکھنے والے کے لیے, جو کہ وہ میرے سے گائیڈنس لیں. میں جہاں تک معاونت کر سکا میں انشاءاللہ لوگوں کی اس میں معاونت. اپنا کانٹیکٹ نمبر, ای میل یا فون نمبر دونوں اگر دے سکیں دونوں دے دیں. ہمارے کانٹیکٹ نمبر اور وہ سارے ہماری ویب سائٹ پر ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ کو اپنا دوبارہ بتا دیتا ہوں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں info@khalispakwan.com کے اوپر, اور آپ ہمیں ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں 2269754966 پر. کسی قسم کا بھی کوئی بھی آپ کو میرے سے آپ کو بات کرنی ہو, کوئی نالج لینا ہو, کیونکہ میں 7 سال میں امپورٹ بزنس کے اندر اور ایکسپورٹ بزنس میں اپنے اتنے ویژن کو کھول چکا ہوں کہ میں انشاءاللہ العزیز جو نئے آنے والے لوگ ہیں میں ان کی اچھی معاونت کر سکتا ہوں, اور اس بزنس کے تھرو میں ایک اچھی ٹیم کو میں ڈیولپ کر سکتا ہوں. اچھا آخری سوال میں بھول جاؤں گا, ہمارا پروگرام دیکھنے والی جو خواتین ہیں, جی ہاں,
وہ اگر آنا چاہیں تو کیا وہ پاکستان سے کپڑوں کے برانڈ لے کے آنا چاہتی ہیں یا یہاں سے دالیں یا کوئی چیز بھیجنا چاہتی ہیں؟ تو خواتین کے لیے بھی کوئی ہے آپ کی گائیڈ لائن؟ خواتین کے لیے سب سے بڑی جو اپرچونٹی ہے وہ میری سوشل میڈیا مارکیٹنگ ٹیم آلریڈی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. میں پھر سے بول دیتا ہوں کہ ہم خواتین کو بھی آن بورڈ لانا چاہ رہے ہیں کیونکہ چاول ایک پروڈکٹ ہے خواتینوں کا. ہم گروسری کرنے جاتے ہیں, اگر میں بھی گروسری کرنے جاتا ہوں تو میری بیگم نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ برانڈ کا یہ اٹھا کر لانا ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کوئی اٹھا سکتا. وہ تو خواتین کے لیے میں سب سے مین چیز کہ میں ان کو آن بورڈ لانا چاہ رہا ہوں کیونکہ خواتین ایک ایسا سیلز ٹیم بن سکتی ہیں کہ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اگر اپنے ہی سرکل میں 20 خواتین یا 20 گھروں میں چاول دینا شروع کر دیں تو وہ گھر بیٹھے انکم کما سکتی ہیں. ہم آلریڈی ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی اپنا ڈیولپ کر رہے ہیں اپنے مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ کہ جس میں ہم جتنی بھی ہوم کیٹرنگ والی خواتین ہیں جو اپنا گھر سے کام کر رہی ہیں یا وہ اپنا کچھ بھی نہیں کر رہی, وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتی ہیں. ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہ کوئی وسائل, کوئی نہ کوئی مواقع ایسا جنریٹ کر دیں گے کہ جس کے اندر ان کو بیٹھے بیٹھے بھی گھر میں ان کی روزی آ سکے. بہت شکریہ چودھری صاحب, بہت شکریہ. جی ہاں ناظرین کرام, یہ تھے شہروز یوسف چودھری. سہیل رائس ملز کے نام سے ان کا بزنس ہے پاکستان میں, اور یہ خالص پکوان برانڈ ایکسٹریم اور خالص پکوان روزانہ باسمتی رائس یہاں کینیڈا کے 1400 فوڈ بیسک سٹورز پہ دستیاب ہے. سیل لگی ہوئی ہے اور بہت اچھی سیل لگی ہوئی ہے. آپ وہاں جائیں, پاکستانی ایک تو آپ کو فخر ہوگا, خود بھی لیں, اپنے نیبرز کو دیں. اگر آپ نے کسی کو گفٹ بھی دینا ہے تو یہ ایک $10-12 میں اگر آپ ایک بیگ کسی کو گفٹ دیں گے اور اسے بتائیں کہ دس از اے پروڈکٹ آف پاکستان, آپ لوگوں کے گھروں میں دوسرے لوگوں کے جاتے ہیں, اپنے نیبر سے ملتے ہیں, اور سم ٹائم آپ فیل کرتے ہیں کہ ٹم ہارٹن سے آپ نے لے لیے ڈونٹ لے لیے, یا کرسپی کریم سے ڈونٹ لے لیے, یا کہیں سے کیک لے لیا, تو وہ ایک روٹین کی چیز ہے کہ آپ کیک دے دے کے آپ چینج چاہتے ہیں. آپ فوڈ بیسک سٹور پہ جائیں, میٹرو سٹور پہ جائیں, وہاں سے اپنا پاکستان کی پروڈکٹ اٹھائیں, خالص پکوان ایکسٹریم رائس اٹھائیں اور بطور فخر انہیں پیش کریں, اور انہیں کہیں کہ دس از پروڈکٹ آف پاکستان, اسے گھر ٹرائی کریں, آپ کو پسند آئے گا. آپ کا ایک تو گفٹ یونیک ہوگا کہ آپ فخر سے اپنی پاکستانی پروڈکٹ کے طور پر دے رہے ہیں. 12.99 کا اس وقت ہے, فوڈ بیسک پہ اویلیبل ہے. ایک تو وہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ اگر انہیں یہ چاول پہ اور مجھے پورا یقین ہے کہ پاکستانی چاول پہ ایک دفعہ جب کوئی بندہ آ جاتا ہے تو وہ پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا. اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے, اس کی کوالٹی اتنی اچھی ہے, لمبا چاول ہے پاکستان کا. وہ جو دوسرے یہاں چلتے ہیں مختلف سٹوروں پہ اس سے بہت بہتر ہے یہ, اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہے. آپ یہ 2 لوگوں کو گفٹ کریں. آپ خود بزنس میں آنا چاہتے ہیں, شہروز یوسف چودھری صاحب نے آپ کو اپنا فون نمبر دے دیا, میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں. اگر یہ آپ کا فون نہ اٹھائیں, آپ مجھے 6475729252 پہ رابطہ کر کے آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ نے کہا تھا شہروز یوسف چودھری صاحب ہر بندے کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے, جواب نہیں دے رہے, یا ہم سے رابطہ نہیں کر رہے, ہمیں اس طرح گائیڈ نہیں کر رہے. آپ کو کوئی کمپلینٹ ہوگی آپ مجھے پکڑیں, کیونکہ انہیں میں یہاں پیش کر رہا ہوں. اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا اسی طرح خیال رکھیے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے. آئندہ ہفتے ایک اور معزز مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا